Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student, this is your chemistry teacher Radhini. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسک ڈیفینیشنز. دیکھو کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ ڈیفینیشنز ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہے بیسک ڈیفینیشنز کے بارے میں. بیسک ڈیفینیشنز میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے میٹر کے بارے میں. آپ کو کیمسٹری میں یہ لفظ زیادہ تر سننے کو ملے گا, میٹر. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میٹر کیا ہوتا ہے. تو پہلے ذرا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ وائز سمجھا دوں گا, اس کے بعد جنرل جو ہمارے ڈیلی لائف میں ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ میٹر ہوتا کیا ہے. تو میٹر کی جو کیمسٹری میں ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس. ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی وزن ہو, جس کا کوئی نہ کوئی ماس ہو, اینڈ آکوپائز اسپیس, اور وہ جگہ بھی گھیر لے, اس کا میٹر, اس کو میٹر کہتے ہیں. تو میٹر کے لیے دو کنڈیشن ہیں, یہاں پہ میں نے گرین سے لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. دو کنڈیشن کیا ہے میٹر کے لیے؟ ہر وہ چیز جس کے پاس ماس ہو. ماس وزن کو کہتے ہیں, جنرلی ہم وزن کو کیا کہتے ہیں؟ ماس کہتے ہیں. جس کے پاس کوئی ماس ہو اور وہ کیا کرے, آکوپائی اسپیس, جگہ بھی گھیر لے, تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹر. اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں تو ہمیں ہر چیز میٹر نظر آتا ہے. کیوں؟ جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا وزن بھی ہے اور وہ جگہ بھی گھیر لیتا ہے. چلو جنرلی ہم اس مارکر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ میرے پاس مارکر ہے, کیا آپ کیمسٹری میں ہم اس کو میٹر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ بالکل ہم اس کو میٹر کہہ سکتے ہیں. اب کیوں کہہ سکتے ہیں میٹر اس کو؟ کیونکہ اس کا ایک ماس بھی ہے, اس کا ایک خاص وزن بھی ہے, اور اگر میں اس کو یہاں پہ رکھ دوں تو یہ جگہ بھی گھیر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس دنیا میں ہر چیز میٹر ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دس یونیورس از میٹر. اب وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کیوں میٹر ہے. میٹر کے لیے اگر آپ جو بھی چیز دیکھتے ہو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی اس میں اس کا ایک خاص ماس ہے اور وہ بھی جگہ بھی گھیر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ آپ اس کو رکھتے ہو وہاں پہ ایک جگہ گھیرتا ہے وہ. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے ایگزامپل. ہمارے ڈیلی لائف میں کون کون سی ایسی چیزیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی زیادہ تر ہم کو آبزرو کرتے ہیں, وہ ہے ہمارے پاس فوڈ, جو کھانا ہم کھاتے ہیں, یہ ہمارے پاس میٹر ہے. کیوں میٹر ہے؟ کیونکہ جو فوڈ ہم لیتے ہیں کھانے کے لیے, پہلے تو یہ کہ اس کا وزن ہے, اس کا ماس ہے, اور سیکنڈ یہ کہ جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ ایک جگہ گھیر لیتا ہے ہمارے ہاتھ میں, تو اس کا اسپیس بھی ہے. تو جو فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے پاس میٹر ہے. واٹر جو ہمارے پاس ہے, جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس میٹر ہے. کیوں میٹر ہے؟ کیونکہ اس کا وزن بھی ہے اور یہ جگہ بھی گھیر لیتا ہے. اور لاسٹ ون ایئر, جو ہم سانس لیتے ہیں, جس ایئر سے ہم سانس لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس میٹر ہے. تو یہ تو کامن ایگزامپل ہے جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں ڈیلی بیسس پہ آبزرو کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا میٹر کے بارے میں. اب جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ماس. اب ماس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ یہاں پہ جو ماس اس نے ورڈ استعمال کیا, ماس. اب ماس کی جو کیمسٹری میں ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, کوانٹٹی آف میٹر, میٹر کی مقدار ایک باڈی میں, ایک باڈی کے اندر کتنا میٹر ہے اس کو ہم اس کا ماس کہتے ہیں. دیکھو, the quantity of matter in an object, کسی بھی چیز میں میٹر کی اماؤنٹ, میٹر کی کوانٹٹی کو ہم اس کے ماس کہتے ہیں. اب لیٹ اس سپوز میں میٹر ہوں نا, میں اگر ایک ہیومن ہے, ٹھیک ہے نا, لیٹ اس سپوز میں, آپ کہتے ہو کہ سر آپ کی ماس ہے, تو میں کہتا ہوں بالکل میری ماس ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ آ رہا ہے کہ سر آپ ماس کا کیا مطلب ہے. آپ کہتے ہو کہ میرا ایک خاص ماس ہے. ماس کا مطلب ہے کوانٹٹی آف میٹر, میرے باڈی کے اندر جتنے بھی میٹر ہے. اب یہ ہاتھ ہے, یہ میٹر ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وزن بھی اور یہ جگہ بھی گھیر لیتا ہے. اب یہ ہاتھ میٹر ہے, دوسرا ہاتھ میٹر ہے.
اب باڈی کے اندر جتنے بھی آرگن ہیں ہمارے باڈی کے اندر وہ سارے کے سارے میٹر ہیں. اب ان میٹر کو کلیکٹ کر کے جمع کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماس کہتے ہیں. تو کوئی بھی آبجیکٹ کے اندر جتنے بھی میٹر ہے ان سارے میٹر کو کلیکٹیولی ہم اس کا ماس کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا ایک ماس ہے تو آپ کا ماس کس وجہ سے ہے؟ آپ کی بازو کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس بازو کی وجہ سے، ٹانگوں کی وجہ سے، ہارٹ کی وجہ سے، لنگس کی وجہ سے. تو یہ جتنے بھی چیزیں یہ میٹر ہے. اب جب ہم میٹر کی کلیکشن کر کے میٹر کو جمع کر کے جب بات کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں ماس. اب جو لاسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے وہ ہے سبسٹانس. دیکھو سبسٹانس کسے کہتے ہیں؟ اب سبسٹانس جو ہمارے پاس میٹر ہوتا ہے، لیکن کون سا میٹر ہوتا ہے؟ اے پیس آف میٹر ان پیور فارم. یہاں پہ دیکھو میرے انڈر لائن کیا ہے. اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی میٹر پیور فارم میں ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبسٹانس کہتے ہیں. اگر وہ کوئی بھی میٹر اگر امپیور فارم میں ہو تو اسے ہم سبسٹانس نہیں کہتے. سبسٹانس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی وہ میٹر پیور فارم میں ہونا چاہیے. اگر وہ میٹر پیور فارم میں ہے تو وہ ہمارے پاس سبسٹانس ہے. تو چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈیلی لائف میں جس چیز کو ہم سبسٹانس کہہ سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے پیور واٹر. دیکھو پیور واٹر، یہاں پہ پیور واٹر یوز کیا ہے، امپیور واٹر نہیں. جو پیور واٹر ہمارے پاس ہے وہ اس کو ہم سبسٹانس کہہ سکتے ہیں، لیکن امپیور واٹر کو ہم سبسٹانس نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئے ہمارے بیسکس ڈیفینیشنز. اب اس کے ساتھ جو پیج نمبر 6 پہ ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فلو چارٹ کہتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھا ابھی وہ سارے کے سارے ہم ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک میٹر ہے، کوئی بھی میٹر ہمارے پاس ہے. اب سیکنڈ یہ جو میں نے یہاں پہ انڈر لائن کیا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم سے کوشچن پوچھ رہا ہے میٹر کے متعلق. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میٹر ہمارے پاس ہے، کوشچن ہمارے پاس ہے ڈز اٹ ہیو کانسٹنٹ پراپرٹیز، کیا اس کی پراپرٹی ایک جیسے ہے؟ اینڈ کمپوزیشن، اور یہ جس چیز سے مل کے بنا ہے وہ ایک جیسے یا چینج ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس واٹر ہے نا. اب واٹر کی پراپرٹیز کیا ہے؟ وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی کمپوزیشن کیا ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کیا اس میٹر جو میٹر ہمیں گیون ہے کیا اس کی جو پراپرٹیز ہے وہ کانسٹنٹ ہے؟ وہ چینج تو نہیں ہو رہے، اور اس کی کمپوزیشن چینج تو نہیں ہو رہا. اگر اس کی کمپوزیشن سب کچھ چینج ہو رہے، نو مینس اس کی جو پراپرٹی ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، نہ اس کی کمپوزیشن کانسٹنٹ ہے، نو، تو اسے ہم کہتے ہیں مکسچر. ٹھیک ہے نا. اگر ایک میٹر ہے، میٹر جس چیز سے مل کے بنا ہے اس کی پراپرٹی بھی چینج ہو رہی ہے، اور وہ جس چیز سے مل کے بنا ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مکسچر ہے. اگر نہیں ہو رہا وہ یس مینس کہ اس میٹر کی پراپرٹیز اور کمپوزیشن سیم ہے. ہاں یس سیم ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں پیور سبسٹانس. اگر میٹر کی پراپرٹی چینج نہیں ہو رہا، نہ اس کی کمپوزیشن چینج ہو رہا ہے، جس چیز سے مل کے وہ بنا ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے پاس پیور سبسٹانس ہے. اگر اس کی کمپوزیشن اور پراپرٹی چینج ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس مکسچر ہے. اب مکسچر میں سیکنڈ کوشچن ہم سے پوچھ رہا ہے ڈز اٹ ہیو یونیفارم تھرو آؤٹ، کیا جو مکسچر ہمیں دیا ہے وہ ایک جیسا ہے، مطلب دیکھنے سے ایک جیسا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جب سالٹ پانی میں ایڈ کرتے ہو، اس کی سولوشن بناتے ہو سالٹ کی، تو اس کی جو یونیفارم وہ آپ کو ایک جیسا دکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ نہیں کہ بھائی نمک الگ سے آپ کو دکھ رہا ہے، پانی الگ سے آپ کو دکھ رہا ہے، نہیں، وہ بس صرف آپ کو پانی دکھ رہا ہے، پانی ہی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس میں جو نمک ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب جو وہ مکسچر ہے، جب ہم نے کیا کہ سالٹ کو پانی میں ایڈ کیا تو اس کا مکسچر بن گیا. اب وہ جو مکسچر ہے اس میں وہ یونیفارم ہے، مطلب دیکھنے سے ایک جیسے ہمیں نظر آتا ہے، الگ الگ چیزیں نظر نہیں آتا. ہاں اگر وہ مکسچر اس کی وہ جب یونیفارم ہو ہمارے پاس ایک جیسا ہو تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں ہوموجینس مکسچر. اگر ہم
مٹی کو پانی میں ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں مٹی بھی نظر آ رہا ہے اور پانی بھی نظر آ رہا ہے، الگ الگ سے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجینس مکسچر۔ تو اگر اس کی یونیفارم ہے، دکھنے سے ایک جیسے رہتا ہے، ایک ہی جیسا نظر آتا ہے وہ مکسچر، تو وہ ہمارے پاس ہوموجینس ہے۔ اگر وہ ہمیں الگ الگ نظر آتا ہے، مینس پانی الگ سے نظر آ رہا ہے، مٹی الگ سے نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجینس مکسچر۔ اب سیکنڈ یہاں پہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی جو سبسٹانس ہمارے پاس ہے، سبسٹانس کا مطلب یہ سوال پوچھ رہا ہے کین اٹ سمپلیفائی کیمیکلی، کیا ہم اس کو کیمیکلی توڑ سکتے ہیں، کیمیکلی اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یس، کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس پیور سبسٹانس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اگر اس پیور سبسٹانس کو کیمیکلی ہم سمپلیفائی نہیں کر سکتے، کیمیکلی ہم اس کو نہیں توڑ سکتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ۔